औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आज आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि एक बहन है नुसरत नसीम, वो बहुत परेशान है। आप सब उसके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए, उनकी मुश्किल हल फरमाए। वो बहुत परेशान है, क्या पता आप में से किसी एक की दुआ कबूल हो जाए और उसकी परेशानी दूर हो जाए। आइए अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौलाना रूम के नज़दीक दुरूद इब्राहिमी का छुपा हुआ राज। रूम कौन थे? ये आप सब लोग जानते होंगे कि वो एक आशिक रसूल थे। वो ऐसे आशिक रसूल थे कि उनका नाम आज तक ज़िंदा है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि इश्क की इंतहा दुरूद पाक है। इब्तदा भी दुरूद पाक है और इंतहा भी दुरूद पाक है। आज की इस रूह परवर वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना जलालुद्दीन रूमी के उस गुफ्तगू के बारे में जिसमें उन्होंने दुरूद इब्राहिमी का छुपा हुआ राज बयान किया। वो राज जिसे जानकर इंसान का दिल नूर से भर जाता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसमें मौलाना रूम की बहुत प्यारी बातें, ऐसी बातें जो सुनकर आपका दिल दुरूद पाक पढ़ने के लिए मज़ीद ख्वाहिश करेगा। मौलाना रूम का तारुफ तो किसी वो तारुफ के मोहताज नहीं। मौलाना रूमी वो बुज़ुर्ग जिनका हर शेर दिल के बंद दरवाज़े खोल देता है। रूमी कहते हैं कि इंसान की असल मंजिल मार्फत है और मार्फत का सबसे रोशन रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। उनके यहाँ दुरूद की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि वो उसे रूह का रिज़्क कहते हैं। दुरूद इब्राहिमी जो हम पांचों नमाज़ों में पढ़ते हैं, मौलाना रूम कहते हैं, मौलाना रूम का पूरा नाम मौलाना जलालुद्दीन रूमी है और उनको वैसे रूमी कहते हैं, रूमी के नाम से जाने जाते हैं। रूमी कहते हैं कि ये सिर्फ़ कलमात नहीं, ये नूर का दरवाज़ा है। हर मर्तबा जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो उसके दिल पर एक नया दरवाज़ा खुलता है। मौलाना रूम ने दुरूद इब्राहिमी के जो राज बयान किए हैं वो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दुरूद इब्राहिमी का राज, पहला राज निस्बत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूमी फरमाते हैं जो शख्स मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गया वो अल्लाह से जुड़ गया। दुरूद इब्राहिमी दरअसल खालिस निस्बत का ऐलान है। जब आप ये दरूद पढ़ते हैं गोया आप कहते हैं, या अल्लाह, जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत पर रहमतें नाजिल की, ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर भी रहमतें नाजिल फरमा। ये जुमला इंसान को बराह रास्त फैज़ान नबूवत से जोड़ देता है। इसका दूसरा राज कबूलियत का दरवाज़ा। रूमी फरमाते हैं जहाँ दरूद है वहाँ रद्द नहीं, वहाँ सिर्फ कबूल है। दरूद इब्राहिमी अल्लाह के हजूर नेकियां ले जाने का सबसे मकबूल रास्ता है। रूमी कहते हैं कि एक दरूद 1000 गुनाह मिटा देता है, क्योंकि ये ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिनका ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाता है। तीसरा राज दिल का इनकलाब। मौलाना रूमी के मुताबिक दिल का जंग दो चीज़ें साफ़ करती हैं, नंबर 1 आंसू, नंबर 2 दुरूद। दुरूद इब्राहिमी दिल में ऐसा नूर पैदा करता है कि इंसान की सोच, इखलाक, ज़ुबान, हत्ता कि उसकी शख्सियत बदलने लगती है। ये दरूद बंदे के अंदर वो सुकून पैदा करता है जिसे रूमी सकूते दिल कहते हैं। नंबर 4 दुरूद इब्राहिमी का फैज़ान। रूमी ने एक मुकाम पर कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि जलती आग भी गुलजार हो जाए।
درود ابراہیمی پڑھنے والے پر ابراہیمی فیضان بھی وارد ہوتا ہے، یعنی مصیبتیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور دشمنی محبت میں بدل جاتی ہے۔ یہی رومی کا راز ہے۔ درود ابراہیمی انسان کو آگ سے بے خوف کرتا ہے۔ مولانا روم کے مطابق اگر کوئی شخص روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے تو اس کے معاملات میں ایسی برکت آئے گی کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ رزق میں وسعت۔ اب رزق کے بارے میں آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، اس میں آپ کا سکون، آپ کے دل کا چین، آپ کی خوشیاں، سب کچھ آپ کے رزق میں آتا ہے۔ تو رزق میں وسعت، دل میں سکون، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبولیت اور زندگی میں ایک عجیب سا نور۔ مولانا رومی جن کی شاعری نے دلوں کو جگایا، جن کی باتوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بسی ہے، آج ہم ان کا ایک ایسا واقعہ سنیں گے جس نے کئی دلوں کو درود کے نور سے روشن کر دیا۔ مولانا روم کے دور میں ایک شخص بہت علم رکھنے والا تھا لیکن دل میں سکون نہیں تھا۔ عبادات، وظائف، ذکر سب کچھ کرتا تھا مگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی نہ پا سکا۔ ایک دن مولانا رومی کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں نے علم پڑھا، ذکر کیا لیکن دل میں کچھ نہیں اترا، آپ کا راز کیا ہے؟ مولانا رومی مسکرائے اور صرف اتنا فرمایا، درود پڑھ مگر دل سے۔ وہ شخص حیران ہوا، کہا میں تو درود روزانہ پڑھتا ہوں۔ مولانا رومی نے فرمایا، زبان سے نہیں دل سے پڑھو، جیسے کسی محبوب کا نام لیا جاتا ہے ویسے درود پڑھو، اس میں اشک ہو، تڑپ ہو، طلب ہو، تب درود بنتا ہے۔ مولانا رومی خود دن رات درود پاک پڑھنے میں مشغول رہتے تھے۔ کہتے تھے، میں نے جو کچھ پایا وہ درود کے صدقے پایا۔ میرے اشعار کی خوشبو درود کی روشنی سے ہے۔ درود پڑھو، یہ وہ زنجیر ہے جو بندے کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتی ہے۔ ایک دن مولانا رومی خلوت میں بیٹھے درود شریف پڑھ رہے تھے۔ ایک مرید نے پوچھا، حضرت آپ اتنا درود کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا، جب میں درود پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ میرا دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا گیا ہے اور میرا وجود ان کی نظر سے روشن ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح اڑے تو درود کو اپنا پر بنا لو، اور میرا یہ جو وجود ان کی نظر سے روشن ہو جاتا ہے، یہ سب درود پاک کی برکت ہے۔ مولانا روم کا قول ہے کہ جو شخص محبت سے ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے دل میں ایسا چراغ جلتا ہے جو قیامت تک نہیں بجھتا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل روشن ہوں، گناہوں کے پردے ہٹیں، غم ختم ہوں، تو ایک راستہ ہے درود۔ فقط درود، سچے دل سے درود پڑھیں۔ مولانا رومی کا پیغام صرف محبت ہے اور اس محبت کا سب سے روشن دروازہ درود ابراہیمی ہے۔ مولانا رومی کے مریدوں نے ایک بار پوچھا، مولانا آپ کو سب سے زیادہ سکون کس ذکر میں ملتا ہے؟ رومی مسکرائے اور بولے، جب میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میری روح کو سنبھال رہے ہیں۔ یہ جملہ سن کر مریدوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ انہوں نے پہلی بار جانا کہ درود صرف الفاظ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا پل ہے۔ رومی فرماتے ہیں، درود ابراہیمی بندے کے چاروں طرف دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ یہ نور شیطان کی چالیں توڑ دیتا ہے، حسد کی آگ بجھا دیتا ہے اور ہر وہ چیز دور کر دیتا ہے جو انسان کے دل میں الجھن پیدا کرتی ہے۔ رومی فرماتے ہیں، جس پر درود کا سایہ ہو اس کی حفاظت اللہ خود فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کی طاقت۔ مولانا رومی کے مطابق درود ابراہیمی دعا کے لیے ایسے ہے جیسے چابی تالے کے لیے۔ جب بندہ اپنی ہر دعا کو درود سے شروع اور درود پر ختم کرتا ہے تو رومی فرماتے ہیں،
اس کی دعا عرش الہی تک روشنی کی طرح پہنچتی ہے، بغیر رکے، بغیر مڑے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے جو چاہو پہلے درود پڑھو پھر مانگو، تمہارا ہاتھ خالی نہیں لوٹے گا۔ رومی کے نزدیک درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کر دیتا ہے۔ رومی کہتے ہیں محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دل اندھی گلی ہے، درود پڑھو دل میں چراغ جل اٹھے گا، اسی چراغ کی روشنی سے انسان کو اپنا راستہ ملتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ دوستو، درود ابراہیمی وہ خزانہ ہے جسے پڑھ کر انسان دنیا بھی پاتا ہے اور آخرت بھی۔ آج کی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آئیے سب مل کر ایک بار دل کی گہرائی سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اگر یہ روحانی سفر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ درود پاک کی کثرت کریں۔ میں آج سے روزانہ درود ابراہیمی پڑھوں گا، یہ نیت کریں۔ اللہ آپ کے گھروں میں سکون، رحمت اور برکت نازل فرمائے، آمین۔ اور جتنے لوگ پریشان ہیں، میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ کریم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔